لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وقال تعالى في مقام آخر أقم الصلاة لذكري وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم موبائل اللہ اعمال میں بہترین عمل، عبادتوں میں جامع ترین عبادت، طاعتوں میں اقرب ترین طاعت نماز ہے۔ سب سے بڑی عبادت، سب سے جامع عبادت، سب سے زیادہ قرب حاصل ہونے والی عبادت نماز ہے۔ نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ مومن کی معراج ہے۔ معراج کس چیز کا نام ہے؟ نبی علیہ السلام کے اس مقام کا نام ہے، اس حال کا نام ہے کہ جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ نبی علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اس کا نام معراج ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مومن بندے کی معراج نماز ہے، یعنی مومن بندہ نماز کی تکمیل کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو بلندی اور ترقی کی معراج حاصل ہوتی، بلندی درجات کی معراج حاصل ہوتی۔ اور پھر یہ بھی مطلب ہے کہ چونکہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اپنی ملاقات کا شرف بخشا تو اپنے سامنے سے پردے ہٹا دیے، حجابات ہٹا دیے۔ تو جو مومن بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجابات ہٹ جاتے ہیں، جو پردے حائل ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ نماز دین کا ستون ہے، یہ دین کا تھم ہے۔ اگر یہ نماز نہیں ہوگی تو اس کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر دین کو قائم کرنا ہے تو نماز کو قائم کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی علیہ السلام کو نماز پڑھنے میں بہت سکون آتا تھا اور خوشی ہوتی تھی۔ کاش کہ آج ہماری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بن جائے۔ جس بندے کی نماز مکمل ہو گئی اس بندے کا تزکیہ مکمل ہو گیا۔ نماز ایک تزکیہ بھی ہے۔ آج جو ہم خانقاہ میں اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں اور اپنا تزکیہ کروانے آئے ہیں تو یہ نماز تزکیہ کی ایک صورت ہے۔ جس بندے کی نماز مکمل ہو گئی اس کا تزکیہ مکمل ہو گیا۔ نماز زندگی کی امام ہے۔ جس کی نماز درست اس کی زندگی درست، اور جس کی نماز کامل نہیں، ناقص ہے، درست نہیں، اس کی زندگی ناقص ہے اور اس کی زندگی کا رخ درست نہیں۔ اس لیے
ارشاد فرمایا لا سہم فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، جس بندے کی نماز نہیں اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو آج کے درس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نماز کی تکمیل کیسے کریں، ہم اپنی نماز کو مکمل کریں، اس کی تکمیل کریں تو کیسے کریں۔ یاد رکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نماز کی صورت اور ایک ہے نماز کی حقیقت۔ جس بندے نے ان دونوں کو حاصل کیا وہ کامیاب ہے۔ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جن کی نماز میں خشوع خضوع ہو۔ پہلے نماز ہو پھر اس میں خشوع خضوع ہو، پہلے نماز کا جسم ہو پھر اس میں نماز کی روح ہو۔ اگر جسم ہی پورا نہ ہو، جسم ہی ادھورا ہو، اس میں روح ٹھہر نہیں سکتی۔ ایک بندے کی گردن کٹی ہوئی ہو تو بتاؤ اس میں روح ٹھہرتی ہے؟ روح نکل جاتی ہے۔ تو نماز ہی ایسی ادھوری پڑی کہ نہ اس کا سر ہے نہ منہ ہے، تو اس نماز کے اندر روح کیسے آئے گی؟ اس لیے نماز کی صورت کو سیکھنا، صورت کو مکمل کرنا بھی لازمی، اور پھر اس کے اندر روح کو پیدا کرنا بھی لازمی۔ اس لیے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے نماز کی تکمیل کیسے ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھ لینا، ایک ہوتا ہے نماز کو مکمل کرنا۔ شاہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز کو قائم کرو۔ علماء نے لکھا کہ قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھ لو، قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام فرائض، تمام واجبات، سنن، آداب اور مستحبات کی رعایت رکھ کر پڑھو۔ کوئی ایک مستحب، کوئی ایک سنت، کوئی ایک واجب کی نماز میں سے چھوٹنے نہ پائے۔ جس نے اس طرح سے نماز کو ادا کیا اس کی نماز تو ہو گئی مکمل، اور جس نے ان چیزوں کا خیال نہ رکھا اس کی نماز رہی ادھوری۔ چنانچہ ہمارے ذکر مراقبوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں نماز کی حقیقت حاصل ہو جائے اور ہماری نماز کی تکمیل ہو جائے۔ اصل ترقی ذکر سے نہیں ہوتی، اصل ترقی نماز سے ہوتی ہے۔ روحانی ترقی جو اصل ہوتی ہے وہ نماز سے ہوتی ہے۔ ذکر تو بطور دوا کے ہے۔ ایک بندہ بیمار ہو، اس سے کھانا نہیں کھایا جاتا، کھانا کھاتا ہے تو موافق نہیں آتا، اس کو وقتی طور پہ کچھ دوا دے دیتے ہیں کہ یہ دوا کھاؤ، اس سے آپ کو شفا ملے گی، پھر آپ کھانا کھانا تو وہ کھانا فائدہ دے گا۔ اس لیے ذکر مراقبے بطور دوا کے ہیں۔ ہم بیمار ہیں، ذکر مراقبے سے ہمیں شفا ملے گی، اور صحیح معنوں میں جو ہمیں غذا ملے گی وہ نماز سے ملے گی۔ نفی اسباب کا ذکر، مراقبہ، یہ وضو کی معنی میں، اس سے من کی گندگی صاف ہوگی، پھر نماز ہماری درست ہوگی۔ جیسے وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی اگر نفی اسباب کا ذکر کر کے من کی گندگی کو صاف نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اصل چیز نماز ہے۔ نماز سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب ملتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے انبیاء اولیاء کے قرب کے درجات کی انتہا وہاں ہے جہاں نماز کے درجات کی انتہا ہے۔ یعنی بندے کو نماز کے ذریعے جتنے درجات مل سکتے ہیں، اور جہاں جا کر نماز کے ذریعے ملنے والے درجات کی انتہا ہوتی ہے، انبیاء اور اولیاء کے درجات کی انتہا وہاں ہے۔ سب سے بلند مقام اگر کسی کو ملا ہے، بلندی کی معراج اگر کسی کو ملی ہے تو وہ نماز کے ذریعے ملی۔
اصل ترقی نماز سے ہوتی ہے۔ اس لیے آئیے آج ہم اپنی نماز کو سیکھتے ہیں اور اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ آخر کب تک ہم ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے رہیں گے اور کب تک ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ قرآن میں ہے نا، کئی لوگ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو یوں دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ یوں سمجھتے ہیں ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، مگر ان کی نماز نہیں ہوتی، کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو کب تک ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ اس لیے آج اس مجلس میں اور آج اس درس میں ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ اب ہم نے نماز سیکھ کر پڑھنی اور نماز کی ہم نے تکمیل حاصل کرنی۔ نماز کی ابتدا وضو سے ہے۔ جس کا وضو کامل اس کی نماز بھی کامل ہوگی، جس کا وضو ہی ناقص ہے اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں صاف فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضو له، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے وضو کا اہتمام ہو۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، پورے سر کا مسح کرنا۔ ان 4 فرائض میں ابتداءً کوئی کوتاہی کمی نہ ہو، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے، یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد وضو کی سنتیں ہیں، کلی کی جائے، ناک میں پانی چڑھایا جائے، انگلیوں کا خلال، داڑھی کا خلال، یہ تمام چیزیں، مسواک کا کرنا۔ جو بندہ جتنا زیادہ وضو میں سنتوں اور آداب کا خیال رکھے گا اور حضوری قلب کے ساتھ استحضار کے ساتھ وضو کرے گا کہ اس وضو کے ذریعے میرے وجود کے گناہ جڑ رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ نماز کے اندر اس کو حضوری نصیب ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کی نماز کی تکمیل ہوگی۔ تو اس لیے نماز کی تکمیل کے لیے سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنے وضو کو سیکھیں اور وضو کو درست کریں۔ اس کے بعد بدن ہے تو بدن پاک صاف ہو، بدن کے اوپر کسی قسم کا کوئی نجاست نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ بدن کے اندر کسی قسم کی بدبو بھی نہ ہو، پسینے وغیرہ کی بدبو آ جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے پاک ہونا، ایک ہوتا ہے صاف ہونا۔ پاک ہونا تو شرط ہے اور صاف ہونا فائدے کی چیز ہے۔ اگر بدن صاف ہوگا، ستھرا ہوگا تو ہمیں نماز کے اندر زیادہ دل لگے گا، عبادت کے اندر زیادہ دل لگے گا۔ پھر کپڑے ہیں تو کپڑوں کا ہم خیال رکھیں، اس کے اوپر چھینٹیں نہ پڑیں، وضو کا مستعمل پانی کپڑوں کے ساتھ نہ لگے، کپڑوں میں کوئی نجاست نہ ہو، کپڑے پاک اور صاف ہوں۔ چھوٹا پیشاب کریں تو اس کے بعد پیشاب کو خشک کر کے باہر آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قطرے گریں اور کپڑے ناپاک ہوں، تو کپڑے ہی ناپاک ہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس کا خیال رکھیں، کہیں باعث سے ہم ناپاک پاؤں، گیلے پاؤں لا کر اپنی صفوں پہ تو نہیں رکھتے، مسجد میں تو نہیں رکھتے، تو وہ جگہ ساری ناپاک ہوگی۔ اس ناپاک جگہ پہ نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر کیا روح آئے گی اور کیا ہمیں حقیقت حاصل ہوگی؟ قبلہ رخ ہونا ہے تو اس کا تعین درست ہو، سفر میں بھی ہوں تو تحری کر کے اس کا جو ہے اندازہ کریں کہ کس طرف قبلہ ہے، تو اندازے کے بعد نماز پڑھیں۔ وقت کا بھی اہتمام ہو کہ کون سی نماز کا کون سا وقت ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ وقت سے آگے پیچھے کر کے تاخیر کر کے نماز پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ نیت کا استحضار ہو، اور نیت کے بارے میں علماء نے لکھا کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نیت ملی ہوئی ہو۔ ایک بندہ باہر سے نیت کر کے آیا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن نیت کے بعد اس نے منافی اطلاعات کام کیا، باتیں کی، کوئی چیز کھائی تھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر تکبیر تحریمہ کہتے وقت غافل تھا، نماز کی نیت دوبارہ نہیں کی، تو ایسے بندے کی نیت نہیں ہوئی۔ تو نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہ ہو، یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہونا لازمی ہے۔ سطر کو انسان اچھی طریقے سے ڈھانپے، چست لباس نہ پہنے کہ جس سے اعضاء جھلکتے ہوں، یہ نماز کی تکمیل میں شامل ہے۔ تکبیر تحریمہ پورے اہتمام سے ہو اور کوشش ہو کہ ہر نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ صف اول میں پڑھی جائے۔
اور جب تکبیر تحریمہ کہیں تو یہ تصور ہو کہ اب دنیا سے میں نے ہاتھ ڈھال لیے اور اب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل ہو گیا اور دنیا سے میں نے منہ موڑ لیا اور اللہ کی طرف میں نے رخ کر لیا۔ قیام ہے، اس کے آداب ملحوظ ہوں، رکوع سجود کا طریقہ صحیح آتا ہو، قرات کی مقدار مسنون ہونی چاہیے اور قاعدہ اخیرہ کا اہتمام ہو اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ تعدیل ارکان یعنی پے در پے ہر رکن کو ادا کرنا اور پھر طمانینت کو حاصل کرنا۔ رکوع میں گئے تو وہاں رکوع میں اتنی دیر کم از کم ٹھہرنا کہ جسم قرار پکڑ لے، سجدے میں گئے تو کم از کم اتنی دیر ٹھہرنا کہ جسم قرار پکڑ لے۔ اس طرح ہم تمام فرائض، واجبات، سنن، آداب اور مستحبات کی رعایت رکھیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، حالانکہ مستحب کا معنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز، تو مستحب کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، تو مستحب کو کے اوپر بھی ایسے ہی عمل کرنا چاہیے جیسے ہم سنن اور آداب پر عمل کرتے ہیں، تو کسی مستحب کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک مستحب چھوٹنے کی وجہ سے 40 سال کی نمازوں کو لٹایا، ایک مستحب چھوٹنے کی وجہ سے 40 سال کی نمازوں کو لٹایا۔ اور ہم کتنے مستحبات کو چھوڑتے ہیں، کتنی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، کتنے آداب کو چھوڑتے ہیں۔ اگر انصاف کی نظر سے ہم اپنی نماز کو دیکھیں تو ہماری نماز کا کوئی حال نہیں اور ہماری نماز کسی قابل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چوروں میں سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ فرمایا، ہاں، جو بندہ مرغے کی طرح اوپر نیچے ہوتا ہے، صحیح طریقے سے رکوع سجدہ نہیں کرتا، صحیح رکوع طریقے سے قیدا نہیں کرتا، قیام نہیں کرتا، یہ بندہ نماز میں چوری کرتا ہے، اور اس سے بڑا چور کوئی نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نماز کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے جو سجدوں اور رکوع میں اپنی پیٹھ کو برابر نہ کرے، سیدھا نہ کرے۔ ایسے بندے کی نماز کو اللہ تعالیٰ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، یہ نماز دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، جو بندہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہ ہو، فوراً سجدے میں چلا جائے، اس بندے کی نماز کامل نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، جو بندہ دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ نہ جائے، قرار نہ پکڑے، اس بندے کی نماز بھی کامل نہیں ہے۔ دوستو، بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی لوگ 60 سال تک نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، ان کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم بھی فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اب تک ایک بھی نماز قبول نہ ہوئی ہو، تو ہم فکر کریں، اپنی نماز کو مکمل کریں۔ یہ تھی نماز کی صورت، ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ نماز کی صورت مکمل ہو۔ اب اس کے بعد نماز کی حقیقت ہے، وہ ہے دھیان۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز حضور قلب کے بغیر نہیں ہوتی۔ کھڑے نماز میں ہیں، دھیان کہیں اور ہے، تو یہ نماز نہیں ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز ہو اور اس میں یاد الہی نہ ہو، اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان نہ ہو، تو وہ نماز نہیں ہے۔ حدیث شریف نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے 2 رکعتیں ایسی پڑھی کہ شروع سے لے کر آخر تک اس کو دنیا کا کوئی خیال نہ آیا، اس بندے کے لیے جنت لازم ہے۔ دوست توجہ فرمائے، سوئے نہیں، مختصر سا درس ہوتا ہے، ان کو جگا دیں، اٹھیں، آپ کے کام کی باتیں ہیں، ہم نے کچھ سیکھنا ہے، یہاں سو کر نہ بیٹھے، سب جاگ کر بیٹھے۔ تو جس نے 2 رکعتیں ایسی پڑھی شروع سے لے کر آخر تک جو ہے اس کو ذرا بھی دنیا کا خیال نہ آیا، اس کے لیے جنت لازم ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا کہ مجھے کم از کم 2 رکعتیں ایسی نصیب ہو جائیں کہ شروع سے آخر تک کوئی بھی جو ہے مجھے دنیا کا خیال نہ آئے۔ پڑھتا رہا، ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھتے 100 رکعتیں پڑھی۔
100 رکعتیں پڑھی اور پھر بھی مجھے کوئی 2 رکعتیں ایسی نصیب نہ ہوئی کہ جن میں مجھے کوئی بھی دنیا کا خیال نہ آیا ہو۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ آخر کیسے یہ چیز نصیب ہوگی۔ تو پھر میرے دل میں آیا کہ کسی اللہ والے کے پاس چلتا ہوں۔ سنا ہے کہ اللہ والوں کے پاس انسان جاتا ہے تو نماز کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات سوچ کر وہ سید احمد شہید رحم اللہ کے پاس بیعت ہونے کی حد سے آئے۔ آ کر درخواست کی حضرت بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیوں بیعت ہونا چاہتے ہو؟ تو اپنا مقصد بتایا کہ میں اس طرح حضوری والی نمازیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بیعت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مقصد عطا کریں گے۔ چنانچہ بیعت ہوئے، رات کو حضرت کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت نے فرمایا آرام کر لو، آرام کیا۔ تیری کے وقت حضرت خود آئے، آ کے ہاتھ لگایا، فرمایا اسماعیل اللہ کے نام پر اٹھو۔ تو وہ اللہ کے نام پہ اٹھے۔ پھر حضرت نے فرمایا اللہ کے نام پہ وضو کرو۔ جب انہوں نے وضو کیا تو کہنے لگے وضو نہیں، میری عجیب کیفیت بن گئی، استحضار کے ساتھ وضو بھی میں کر رہا ہوں، پانی کے قطرے بھی ٹپک رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میرے آنکھوں کے قطرے بھی ٹپک رہے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اسماعیل اب اللہ کے نام کی 2 رکعتیں پڑھو۔ حضرت بھی کھڑے ہو گئے اپنی نماز میں اور میں بھی کھڑا ہو گیا۔ شاید میرے شہید رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز ایسی تھی کہ دنیا کا تو مجھے کیا خیال آنا تھا، شروع سے لے کر آخر تک میں تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ مجھے تو اپنا آپ بھول گیا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی نظر کہ جو چیز انسان کو سالہ سال میں حاصل نہیں ہوتی، اللہ والوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جڑنے سے انسان کو لمحوں میں حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عشق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، عشق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو عشق پیدا کریں گے تو تب جا کر ہمیں یہ کیفیات نماز کی حاصل ہوں گی۔ پھر نماز میں ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہر نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھیں۔ الحمدللہ بھی دوستوں میں ایسے ساتھی موجود ہیں جن کے 2 سال ہو گئے تکبیر اولیٰ پڑھتی۔ ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں دیکھا 8 سال تک بعض ساتھیوں کی صف اول قضا نہیں ہوئی، 8 سال تک بعض ساتھیوں کی صف اول قضا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو بندہ جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے اور یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب میں نے تکبیر اولیٰ قضا نہیں کرنی، صف اول قضا نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرماتے ہیں۔ اور ایسے لمحات میں جب نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا مشکل ہوتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے، نماز کا خلاصہ تکبیر اولیٰ ہے۔ اور فرمایا یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا یہ جو ہے 70 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور جو بندہ 40 دن تک پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اسے 2 پروانے ملیں گے، ایک نفاق سے بری ہو جائے گا، دوسرا جہنم سے بری ہو جائے گا۔ تو کم از کم زندگی میں ایسے 40 دن تو ضرور ہوں جن میں ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ پھر اس چیز کی عادت بنانی چاہیے کہ ہم نماز سے پہلے آ کر کچھ دیر اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں۔ پہلے سے آ کر بیٹھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ کوئی اعلان کر دے نا دنیا والا کہ آج جو ہے میرے گھر سے جو ہے راشن تقسیم ہوگا، جتنے بھی علاقے کے فقراء ہیں سب جو ہے شام 5 بجے میرے گھر پہ حاضر ہو جائیں، تو جو سمجھدار فقراء ہوتے ہیں وہ 5 بجے سے بھی 10-20 میں پہلے چلے جاتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ ملے اور ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ تو اللہ کے در پہ صدا لگے کہ میرے بندے میرے در پہ آ جائیں، میں ان کو عطا کروں گا۔ تو فقراء کو چاہیے کہ وقت سے کچھ دیر پہلے ہی آ کر بیٹھ جائیں تاکہ طلب کا اظہار ہو اور محبت کا اظہار ہو۔ اور پھر نماز جب پڑھ لی جائے تو نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ جائے، ذکر کار کریں، جو مسنون تسبیحات فاطمی ہیں وہ کر لیں، دیگر تسبیحات کر لیں۔ تو نماز کے بعد بھی کچھ دیر مسجد میں ٹھہرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے بندہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وحشت نہیں ہے،
شروع میں بیٹھنا محبت کا اظہار اور اس بات کا اظہار کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وحشت اور دوری نہیں ہے، میں مارے مارے نماز میں نہیں کھڑا تھا، مجھے کسی نے زنجیروں سے پکڑ کر جکڑ کر نہیں کھڑا کیا ہوتا، میں تو اپنے شوق سے کھڑا تھا۔ جو لوگ نماز سے سلام پھیرتے ہی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید ان کو کسی نے باندھا ہوا تھا، اب ان کو کھولا گیا ہے تو اب یہ فوراً بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے کچھ دیر چاہے معمولی ہو بیٹھ کر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کر لینی چاہیے تاکہ اس بات کا اظہار ہو جائے۔ نماز مومن کی معراج ہے، تو معراج کے بارے میں پہلے بتایا کہ جب انسان کی نماز کی تکمیل ہو جاتی ہے تو نماز کے دوران اللہ اور بندے کے درمیان جو پردے ہوتے ہیں ان پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ کی کیفیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کے اندر ان کو ایسا حضوری حاصل ہوتی ہے، ایسا بعض دفعہ کیفیات ہوتی ہیں کہ بس یوں لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مولا سے اپنی ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنی ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جدائی کا پردہ ہوتا ہے وہ نماز میں اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے آج اس مجلس میں ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ آج کا دن تعلیمات کے اندر اور سوال جواب کی مجلس کے اندر شام تک ہمیں صرف نماز سیکھنی ہے۔ کیا سیکھنا ہے؟ نماز سیکھنی ہے۔ وضو سے لے کر نماز کے سلام تک ہم نے آج ہر چیز سیکھنی ہے۔ کسی کو نماز کا سبق نہیں آتا اس کو درست کرے، نماز کے کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو سیکھ کر پھر ہم نے آج سے یہ مشق کرنی ہے کہ ہماری نماز کا کوئی فرض نہ چھوٹے، کوئی واجب نہ چھوٹے اور کوئی سنت مستحب نہ چھوٹے۔ مستحبات تک کی ہم نے رعایت کرنی ہے، تب جا کر ہماری نماز مکمل ہوگی۔ تو یہ نماز زندگی کی امام ہے، اگر یہ امام درست ہو گیا تو ہماری زندگی درست ہو جائے گی۔ اس لیے آج کا تیسرا درس ہے۔ پہلے درس میں ہم نے توبہ کی، دوسرے درس میں ہم نے غفلت کو دور کیا اور ہم نے یہ ارادہ کیا، عزم کیا کہ اب ہم ہر گھڑی ہر آن اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں گے۔ آج کی اس مجلس میں ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ اب ہم نے اپنی نماز کو درست کرنا ہے، کریں گے۔ آج کا پورا دن صرف نماز سیکھنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اگر ایک دن میں ہم نے نماز سیکھ لی تو ہماری نجات اور فلاح کے لیے یہی کافی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی حقیقت اور نماز کی صورت عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔